السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران عباس۔ منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم فیصل آباد میں موجود ہیں۔ آپ کے ہر دل عزیز اور سب لوگوں کی پسند اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ اصرار پر جناب استاد ہارون ظفر صاحب کی طرف، اور ان سے آپ لوگوں کی آج ملاقات کرواتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں سب سے پہلے کامران صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے، وہ اڑان رسالہ نکالے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس حاضر ہوئے، اور میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ جہاں تک کبوتر پروری کا تعلق ہے، یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ سے یہ کبوتر ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں۔ میرے والد ڈاکٹر مظفر صاحب اور محمود الحسن عرف باؤ حسن صاحب، وہ میرے تایا جی تھے۔ انہوں نے ایک کبوتروں کو جو ہے نا انتہا بازیاں انہوں نے اڑائیں، اور گرمیوں میں اسو کتے میں، اور ان کو تمام دنیا جو ہے نا بخوبی ان کو جانتی ہے۔ اور جب میں نے آنکھ کھولی، جب میں نے ہوش سنبھالی، تو مجھے پہچان ہوئی کہ ہمارے گھر کبوتر ہے۔ اس وقت میں 2-3 سال کا تھا، مجھے یہ نظر آتا تھا یہ کبوتر ہے۔ اس کے بعد 10 سال عمر میں مجھے بہت ساری ان کبوتروں کے متعلق علم ہو گیا کہ یہ کبوتر کون سے ہیں۔ اسی وقت سے یہ کبوتر چل رہے ہیں، اور ان میں 3 قسم کی ہمارے پاس بریڈ تھی۔ ایک سلیٹی کبوتر تھے، موتیاں والے تھے۔ تو جب ہم نے دنیا کبوتر تھے، جب ان کو ہم نے کراس کیا تو ان میں سے بہت خوبصورت کلر کے بہچال کبوتر جو ہے نا وجود میں ہے، جو اڑان کے لحاظ سے جو ہے نا جی باکمال تھے، اور گرمیوں میں جو ہے نا ان کا ریکارڈ 6.5-7 کے قریب رہا ہے۔ وہ پھر ریگولر کبوتر اٹھتے تھے، وہ جو ہے نا پھر موتیاں والے کبوتر۔ استاد جی ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو بھوچال کبوتروں کا آپ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ کون سے سن میں تقریباً، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے عرصے سے یہ۔ ہاں جی، یہ میرا خیال ہے تقریباً جو ہے نا جی ہمارے پاس جو ہے نا، کیونکہ میرے والد صاحب کی عمر 92 ایئر کے قریب جو ہے نا انہوں نے وفات پائی ہے۔ جی جی، یہ مطلب آپ اندازہ لا لیں کہ یہ جناب اللہ کوئی 80 سال سے پہلے ہمارے پاس چل رہے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ 80 سال سے پہلے جو ہے نا جی یہ مطلب ہے کبوتر چل رہے ہیں۔ یہ اس کے ان کی جوانی میں یہ کبوتر جو ہے نا بہچال، یہ خود ہماری نسل تیار کی ہوئی ہے جی۔ سمجھ جو موتیاں نے سلیٹیوں میں سے یہ جو ہے نا کراس کر کے یہ نسل وجود میں آئی۔ یہ جو کبوتر ہے نا ہمارے پاس، یہ منفرد کبوتر ہے۔ یہ مطلب جہاں بھی کسی طرف نظر آئیں گے، یہ مطلب آپ بے ساختہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناسی والوں کے کبوتر ہے، کیونکہ ان کا رنگ، ان کا مطلب جسم، ان کی آنکھیں، ان کا پرپردہ پاکستان کے جتنے بھی کبوتر ہیں ان سے یہ مختلف ہے جی۔ تو یہ اڑنے کے لحاظ سے، سیانفت کے لحاظ سے یہ بہت اعلیٰ کبوتر ہے جی۔ تو جہاں تک شناخت کے متعلق تو نہیں ہے لیکن بات، ہاں جی، نہیں جو مرضی آپ جیسے بہتر ہو آپ کو۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات ہے جی اس کی شناخت یہ ہے کہ کبوتر جو ہے نا پریل ہونا چاہیے، پریل میں اس کے جسم پہ پر زیادہ ہونے چاہیے، اور کبوتر کو سماٹ ہونا چاہیے، اور کبوتر جب ہاتھ میں پکڑے ایسے لگے کہ جیسے جناب اللہ یہ بڑا نرم اور بڑا سافٹ ہے، اور یہ کبوتر جب آپ ان کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہو یہ گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ تو کبوتر کی جو پہچان ہے، اصلیت ہے اس کا ناخن، اس کے جو اپنا ڈبی، چونچ، پلک اور آنکھ اور کلر ایکول ہونا چاہیے۔ بالکل اصل یہ مطلب کبوتروں کی پہچان ہے جی، پیورٹی۔ ہاں جی پیورٹی ہے۔ باقی بہت ساری 21 پوائنٹ پہ یہ مشتمل ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نوز سے لے کے اس کے ناخن تک انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کبھی آپ آئیں گے تو پھر اس کے متعلق جو ہے نا آپ کو ہر چیز جو ہے نا جی تحریری طور پر کہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے۔ کبوتر گرمیوں میں اڑنے والے وہ کیسے ہونے چاہیے، جو موسم اسو کتے میں بیٹھتے ہیں ان کا پرپردہ کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ آپ کو کبھی آپ تشریف لائیں تو پھر
ڈیٹیل سے آپ کو یہ ان کے متعلق بتائیں گے۔ باقی معین نواز صاحب آج سے میرے پاس 6-7 سال پہلے احمد زمان صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ جب انہوں نے یہ کبوتر دیکھے انہوں نے کہا میں نے بے شمار علاقوں میں کبوتر دیکھے ہیں، بیرون ملک بھی میں جاتا رہتا ہوں، لیکن ایسے کبوتر میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ پھر وہ مجھ سے ایک پیڑ لے کے گئے تھے، ایک پٹھا لے کے گئے تھے، 2 بچے لے گئے تھے۔ انہوں نے جب اپنے کبوتروں کو ان کو میں ٹچ کیا تو ان کبوتروں نے گرمیوں میں 45-40 سینٹی ڈگری گریڈ میں 7-15, 7-16, 8-25 پہ ان کے اوپر پروازیں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جدید دوربینیں ہیں، میں جب ان کو مطلب دیکھتا ہوں تو میرے کبوتر جو ہے نا شرمیلے وہ اس دوربینوں میں نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ جو موتیوں والے کبوتر ہے، قدرت نے ان کے جسم پہ، ان کے پروں میں ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ جس بلندی پہ جاتے ہیں وہاں میری دوربینیں کام نہیں کرتی۔ اچھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اوپر جانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اوپر سے واپسی پہ گھر آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، سمجھو۔ یہ کبوتر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میری دوربینیں ہاتھ، میں جب دوربین پکڑتا ہوں تو مجھے اپنے کبوتر نظر آتے رہتے ہیں، لیکن جس بلندی پہ جاتے ہیں وہاں دوربین کام نہیں کرتی۔ پھر جس بلندی سے یہ لوٹ کے آتے ہیں، اور انہوں نے ان کبوتروں کا مطلب ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جب وہ کہتے تھے لوگ کہ موتیاں والے اوپر ہیں تو وہ کہتے تھے بازی ہم ہار گئے جی، کیونکہ وہ کبوتر ایسے ہیں کہ اس کے بعد کبوتر کا بیٹھنا محال ہوتا ہے جی۔ تو معین نواز بڑے محسن ہیں اور ایسا عظیم انسان جس نے پوری دنیا میں اپنے مطلب فن کا لویا منوایا ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی